السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ سے جو ہے نا ہم آپ کے جو کمنٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ بات کریں گے. تو پچھلے جو بھی آپ کے کمنٹس تھے اس کو جو ہے نا میں نے کوشش کی تھی، میں نے آپ کو بلکہ بتایا تھا کہ جن لوگوں کو زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے، کیونکہ میرا کئی دفعہ جو ہے نا وقت مجھے نہیں ملتا کہ آپ کے میں جو کمنٹس ہیں ان کا جو جواب دے سکوں، تو میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہے مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے ریکویسٹ کریں، مجھے جو ہے نا وہاں پر ایس ایم ایس کریں، مجھے میسج کریں مجھے انسٹاگرام کے اوپر، تو وہاں سے جو ہے نا میں آپ کو فوراً اس کا جواب دیا کروں گا انشاءاللہ. 1-2 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رپلائی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر جو ہے نا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. میں جو ہے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں آج کے جو ہمارے کمنٹس ہیں. سب سے پہلا کمنٹ ہے ہمارے پاس مصطفیٰ راجپوت صاحب کا. وہ کہتے ہیں ایچ ٹی وی کی فیس کتنی ہے سر؟ جی تو دوستو جو ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی فیس جو ہے وہ 500 ریال ہے، 550 بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ 500 ریال سے 600 ریال کے بیچ میں ہوتی ہے اس کی فیس. تو کوئی زیادہ فیس نہیں ہے، فیس آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو پہلے جو ہے نا آپ سے فیس لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو ہے نا جو اس جو ہیوی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا کس طریقے سے لینا ہے. تو اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں گے، 5 لوگوں کے کمنٹ اگر آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ ڈیٹیل سے 2 سے 3 ویڈیوز جو ہے نا انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد احمد نوید صاحب کہتے ہیں بھائی میرا سائن ان نہیں ہو رہا، میری کلاس بھی اپوائنٹمنٹ 22-23 جنوری، پلیز جواب دینا. جی بھائی جان، اگر آپ کے پاس آپ کا سائن ان نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے نا آپ کا کیا مسئلہ ہوگا، پاسورڈ کا ایشو ہوگا. پاسورڈ آپ غلط لگا رہے ہوں گے یا اقامہ نمبر صحیح دیں وہاں پر. تو اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو فارگیٹ پاسورڈ کے اوپر آپ کلک کر کے اس کا پاسورڈ دوبارہ سے ری سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ندیم زادہ صاحب کہتے ہیں میرا مہینہ کارروائی عام ہے، کیا میں میڈیم رخصہ لے سکتا ہوں؟ بھائی یہ میڈیم رخصہ کیا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا سمجھائیں، آپ کون سی گاڑی چلانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، ایک پبلک ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہیوی ایک جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیم والا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیم میں کیا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا ڈیٹیل سے مجھے جو ہے نا بتائیں کہ آپ کون سی گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو صحیح اس کا جواب دے سکوں گا. تھینکس بھائی، آپ میرے آل کمنٹس ریڈ کرتے ہیں. اور سر میرا لائسنس ابھی نہیں بنا، لاسٹ پروسیس فائنل ٹیسٹ باقی ہے، ویٹنگ فار اپوائنٹمنٹ. فیصل عمر صاحب بیسٹ آف لک. تو اللہ جو ہے نا آپ کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ سب کے لیے. فیصل عمر صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں سر چینل میں آل انفارمیٹیو ویڈیوز ہونی چاہیے، ایک ویڈیو یہ بھی بنا دیں کہ کون سا لائسنس کس پرپز کے لیے ہوتا ہے، آل کائنڈ آف لائسنس. جی بالکل فیصل عمر صاحب، میں جو ہے نا اس کو نوٹ کر لیتا ہوں میں. جی تو میں نے نوٹ کر لیا ہے اس کمنٹ کو، اور میں جو ہے نا اس کے اوپر لازمی سے جو ہے نا ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہیں کائٹ مستی آفیشیل ریاض میں جس بھائی نے اپوائنٹمنٹ لینی ہو وہ تھرسڈے کو 12 سے 1 بجے کے بیچ میں، باقی دن ٹوٹل آف ہوتا ہے. بالکل جی، یہ جو ہے نا بالکل بھائی صاحب تقریباً جو ہے نا ان کی بات جو ہے نا 80% ٹھیک بھی ہے اور 20% نہیں بھی. تو آپ جو ہے بہرحال ٹرائی کریں، کیونکہ ٹرائی کرنے میں میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہا کریں. لیکن یہ جو جمعرات والی بات ہے نا، یہ مجھے کافی لوگوں نے بتائی ہے، تو آپ لوگ ضرور جو ہے نا اس کو ٹرائی کریں. جمعرات والے دن جو ہے نا آپ رات 12 سے 1 بجے کے درمیان لگاتار آپ نے ٹرائی کرتے رہنا 1 گھنٹے کے لیے، اور کچھ آپ نے کام کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی وقت ملے نا آپ اسی وقت آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے وقت بالکل ضائع نہیں کرنا، کیونکہ وہ بہت فاسٹ جو ہے نا سسٹم جو ہے ریفریش ہو رہا ہوتا ہے، تو جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ غائب، جو ٹائم آتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد محمد صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تو صحیح ہے سب، یہ بتاؤ کہ کمپیوٹر ٹیسٹ کی پریپیریشن کہاں سے کرنی ہے؟ اچھا جی، باقی سب ٹھیک ہیں. تو کمپیوٹر کی ٹیسٹ کی جو پریپیریشن ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہوا ہے. میں آپ کو جو ہے نا ابھی آپ جو ہے نا اس پہ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ ویڈیو کون سی ہے، کس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ میں اپنے چینل کو اوپن کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیں تو نیچے آئیں ذرا، یہ دیکھیں میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، ویڈیو آپ جا کے جو ہے نا دیکھ لیجئے گا. یہ دیکھیں کمپیوٹر ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے نیا طریقہ، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، بس ویڈیو دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ میری ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھیں، میں نے اس میں 2 سے 3 اپلیکیشن جو ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں آپ کو. تو ایک اور ویڈیو ہے، یہ دیکھیں کمپیوٹر ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کے لیے کامیاب طریقہ کار جانیں اس ویڈیو کے اندر. یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے میری. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ویڈیوز جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جا کر. اس میں میں نے
بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پلیز سر بتائیں کہ ٹیسٹ دینے کے بعد کلاس جوائن کرنے کے لیے کتنے دن بعد SMS کرتے ہیں. بھائی یہ مختلف جو مدارس ہیں، مختلف جو اسکول ہیں، ان کا مختلف ٹائم ہوتا ہے اور مختلف سچویشن بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ رش کی وجہ سے، کہ وہاں پر کتنا رش ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے بعد آپ کی باری آنی ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں کوئی بھی جو ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، نہ ہی مدرسے والے بتا سکتے ہیں. وہ ان کا سسٹم ہی جو ہے نا طے کرتا ہے اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے، کہ کس لحاظ سے آپ کو جو ہے نا اپوائنٹمنٹ دینی ہے، کتنے دنوں بعد کی دینی ہے، کون سا ٹائم فری ہے، اسی لحاظ سے آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. میری ڈرائیونگ اسکول اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گیا بیکاز میں ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچ نہیں پایا. اب پھر سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہا، پلیز بتاؤ کیسے ملے گا دوسرا اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اگر آپ نہیں پہنچ پائے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا پھر؟ ظاہری بات آپ نے وہاں پر جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ بتایا ہی ہوگا نا، ایکسکیوز کر لیتے کہ بھائی مجھے کسی وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا تھا، آپ میرا کچھ کریں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا کچھ کر دیں نئی اپوائنٹمنٹ کے بغیر ہی. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ان سے جو ہے نا کیا تھا کہ باہر سے ہی بس گھوم پھر کے آ گئے تھے. اس کے بعد منیش نگم صاحب کہتے ہیں میڈیکل کب لگے گا بھائی؟ بھائی جان میڈیکل جو ہے وہ آپ پہلے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور جس دن آپ نے اسکول جانا ہوتا ہے اس دن کروا لیں، اسے ایک دن پہلے کروا لیں. یا آپ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ دے کے اس کے بعد کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جب آپ کو فائنل روڈ ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تب بھی آپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو میڈیکل ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کو تب چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے فائنل ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے آپ نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عارف الاسلام صاحب کہتے ہیں بھائی میرا ایک پرابلم ہے، میں دلہ میں بھرتی ہوا تھا، پھر میں فیس دینے بغیر چلا گیا اور نہیں گیا کیونکہ کمپنی ٹرانسفر کر دیا دوسری جگہ پر. اب میں کیا نیو اپوائنٹمنٹ لے کے جا سکتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے؟ کیا کوئی تھوڑا بتائیے گا، بہت مدد ہوگی میری پلیز. بھائی میرا کمنٹ دیکھیے گا پلیز. بھائی میں کمنٹ سب لوگوں کے ہی دیکھتا ہوں، بس ہوتا ہی ہے کہ میں ایک ہفتے بعد جو ہے آپ لوگوں کو رپلائی کر رہا ہوتا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ اگر آپ کو ایمرجنسی جواب چاہیے ہو تو مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے میسج کیا کریں. میں نے انسٹاگرام کا لنک اپنا ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی تھی اور آپ کا ٹرانسفر ہو گیا، آپ نے فیس وغیرہ نہیں دی ہے، تو بالکل آپ جو ہے نا دوبارہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے اپوائنٹمنٹ لی تھی اس اپوائنٹمنٹ کے 1 مہینے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ آپ نہیں لے سکتے اور نہ ہی آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. 1 مہینے بعد آپ دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کی ٹرائی کریں جہاں بھی ہیں اب آپ. احمد صاحب کہتے ہیں میرا ویزا عمل عادی ہے، کیا میں ٹریلے کا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہوں؟ جی بالکل نہیں، آپ ٹریلے کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتے ہیں. ٹریلے کا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کے پاس اسی کا جو ہے وہ جو ہے آپ کا مہینہ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی کمپنی میں اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کا مہینہ ہوگا تو ہی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ اس سے پہلے آپ کو تنازل کروانا پڑے گا. تنازل آپ کروا سکتے ہیں، پھر ہی آپ کو ملے گا. اس کے بعد ابو شام احمد صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے ٹرانسفر لینا ہے، کیسے لیں؟ میرا ایگریمنٹ خلاص ہو گیا پھر بھی کمپنی نہیں چھوڑ رہی ہے. بھائی سمپل ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اگر آپ نے ٹرانسفر لینا ہے تو آپ جو ہے وہ سمپل جو ہے وہ ان کی جو کیوا کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر جو ہے ان کو میسج کریں، کیوا کی ٹیم کو، کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات ہے. اگر پھر بھی کمپنی ٹرانسفر نہیں دے رہی ہے تو پھر وہ نیا کفیل ڈھونڈے، نئی کمپنی ڈھونڈے، وہ آٹومیٹک جو ہے نا آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا. کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو کمپنی کو. تو جب آپ کا ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نئی کمپنی ڈھونڈیں، ان کو کہیں کہ جی میں نے ٹرانسفر لینا ہے، وہ آپ کا سارا معاملہ جو ہے وہ خود ہی کریں گے، آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ پر سلامتی ہو، پلیز ڈیٹیل میں بتائیں کہ ٹیسٹ دینے کے بعد کلاس کیسے ملتی ہے. اچھا جی رضوان انصاری صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیوٹر ٹیسٹ دے دیتے ہیں، جب آپ مدرسے جاتے ہیں تو فرسٹ ٹرائی آپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ مدرسے جاتے ہیں تو پہلے دن ہی آپ کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں اور گاڑی میں بٹھا کے آپ سے گاڑی چلوا کے دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ کو میسج آئے گا اور پھر وہ آپ کو میسج کرتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کیسی چلائی ہے، اچھی چلائی ہے، بری چلائی ہے یا تھوڑی بہت ہی اچھی چلائی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کو فیس دینی پڑتی ہے اور اس لحاظ سے پھر آپ کو اس کے بعد مدرسے میں کلاسز دیتے ہیں. وہ مطلب کہ 6 دن کی کلاس ہوتی ہے، 15 دن کی کلاس ہوتی ہے، 30 دن کی کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فیس بھی اسی حساب سے جو ہے آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ ہو جاتا ہے مدرسے میں جو ہے نا، جب آپ کلاسز لیتے ہیں، پہلے کمپیوٹر کی کلاس ہوتی ہے، پھر کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جو ہے آپ کا مدرسے کے اندر جو ہے وہ آپ کی کمپیوٹر گاڑی کی ٹریننگ آپ کو دیتے ہیں، پھر گاڑی کا
آپ سے ایک ٹرائی بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی آ گئی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا آپ کو گاڑی چلانی آ گئی ہے, تو اب جو ہے آپ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا پروسیس ہے. باقی میری ویڈیوز میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. چاند علی صاحب کہتے ہیں پلیز بھائی ہیلپ می, میں نے اپنا مینا چینج کروایا تھا پر عامل عادی کا مل نہیں رہا, وہ بند ہو گیا ہے, تو کسی جگہ پر تو سعودیہ کی طرف سے کوئی نیو مینا آیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں تو جس سے میں عامل عادی کی طرح سب کام کر سکوں پلیز, اور میں 10 منتھ تک ڈلیوری کا کام کرنا ہے. تو بھائی اگر آپ نے ڈلیوری کا ہی کام کرنا ہے تو پھر جس بھی آپ کمپنی میں جو ہے نا, ظاہری بات ہے آپ کسی مؤسسے میں ویزا لے رہے ہیں نا, تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایسے مؤسسے میں ویزا لیں جہاں پر یہ ایک پبلک ڈرائیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ویزا ہوتا ہے. تو اس قسم کا جو ہے نا کوئی مہینہ اپنا کروائیں. مہینے تو سارے ہی ہیں, تو مہینہ جو ہے وہ آپ کو جہاں سے آپ ویزا لے رہے ہیں وہیں سے جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ وہ آپ کو کون کون سا مہینہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مؤسسے کے اندر تو سارے مہینے نہیں نا ہوتے, ہر قسم کا مؤسسہ ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کام کون سا کرنا ہے. یہ جو آپ بات کریں کہ میں سارے ہی کام کر لوں, تو آپ کوئی سپر مین تو ہے نہیں نا کہ آپ سارے کام کر لیں گے. اس طرح بندہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. پہلے آپ کو یہ کام چن لیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو صحیح آتا ہے. سب سے زیادہ جو اچھا آپ کام کر لیتے ہیں نا, تو اگر آپ ڈرائیونگ اچھی کر لیتے ہیں, ٹیکسی چلا سکتے ہیں, تو ٹیکسی ڈرائیونگ کا ویزا لے لیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈلیوری کا جو ہے نا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی HTV لائسنس کی فیس کتنی ہوگی. بھائی HTV کی جو فیس ہے وہ 500 ریال ہے. ٹھیک ہے, عبید صاحب کہہ رہے ہیں اتنی متھا پچی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھیا, اگر ایکسپائرڈ ہے تو سعودیہ رینیو کر دو, ویسے تو ہر گھر آ جائے گا, دلہ جانے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر گم ہو گیا ہے تو ری ایشو کر دو. بالکل بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں نہ آتی کہ وہ آن لائن گھر بیٹھ کے کس طرح سے کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا یہ میں نے پروسیس بتایا تھا. باقی جس کو آن لائن کرنا ہے تو وہ آن لائن گھر بیٹھ کے بھی جو ہے نا ری ایشو کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, احمد صاحب کیا کس بات کا رپلائی آپ مانگ رہے ہیں, آپ نے کوئی ابھی تک کمنٹ تو ہمیں کیا ہی نہیں. شمس ریاض صاحب کہتے ہیں بھائی میرا لائسنس ایکسپائر ہے 5 سال سے اور کھو بھی گیا, اور میں نیو ویزا پر آیا ہوں, تو کتنا گرامہ لگے گا. بھائی 5 سال پہلے جو سسٹم تھا نا وہ اس طرح کا نہیں تھا آن لائن. تو آپ جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ جائیں اپنے وہاں پر مرور کے آفس میں, اور 2 آپشن سلیکٹ کر لیں کہ ری ایشو جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس, اور جو ہے وہ ایک اور ہوتا ہے لاسٹ ڈرائیونگ لائسنس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں آپشن جو ہے نا آپ سلیکٹ کر لیں ابشر سے. جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہاں پر جائیں, انشاءاللہ اللہ بہتر ہی کرے گا. تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جو بھی ہے وہی لوگ جو ہے نا بتا سکیں گے آپ کو. ٹھیک, بھائی کمپیوٹر ٹیسٹ پاس نہیں ہو رہا کیا کریں. بھائی کتنی دفعہ آپ نے کمپیوٹر ٹیسٹ دیا جو آپ کا پاس نہیں ہو رہا, ذرا بتائیں گے نا, کیونکہ اسکولز میں اب جو ہے نا نئے سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلی دفعہ کمپیوٹر ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا, دوسری دفعہ نہیں ہوتا, تو پھر تیسری دفعہ وہ آپ کو ٹیبل کے اوپر بٹھا کر جو ہے نا آپ سے ہینڈ جو ہے نا بائی ہینڈ آپ کا کمپیوٹر ٹیسٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. کمپیوٹر کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بھائی جان, الراجی بینک سے HBL بینک میں پیسہ ٹرانسفر تو نہیں ہو رہا, پلیز بتا دیں, تھینک یو. تو ٹھیک ہے سر, میں الراجی بینک سے جو ہے نا HBL میں آپ کو ٹرانسفر کر کے دکھا دیتا ہوں. انشاءاللہ 1-2 دن میں ویڈیو بناتا ہوں نا, تو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے HBL بینک میں. محمد عثمان صاحب کہتے ہیں بھائی جان ڈائنا کار اور ٹریلر ڈرائیونگ لائسنس کیسے پتہ چلے گا ہمارا کون سا لائسنس ہے, اور اگر ڈائنا کا بنوانا ہو تو اس کا کیا پروسیس ہے. بھائی جان کیسے پتہ چلے گا کیا, جب آپ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں, اور آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کیٹیگری میں اگر لکھا ہوا ہے پرائیویٹ لائسنس, تو پرائیویٹ جو ڈرائیور ہے نا, تو پرائیویٹ جو ہے وہ آپ صرف اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں, کوئی دوسری بڑی گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ اس کو کمرشل یوز نہیں کر سکتے, صرف وہ پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوتی ہے آپ کا ہوتا ہے پبلک ڈرائیونگ لائسنس. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ یہ جو ٹیکسی وغیرہ ہے یہ چلا سکتے ہیں, اور دوسری بڑی گاڑی آپ جو ہے نا یہ جو 4 ویلر جو ہوتی ہے جس کو ہائی لیکس وغیرہ بولتے ہیں, یہ آپ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ کسی کمپنی کے ساتھ بھی اگر آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس چل جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ٹیکسی ڈرائیور کا جو ٹیکسی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ اسپیسیفکلی
جو اسپیسیفک ہے وہ ٹیکسی چلانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں ڈائنا ٹریلا اور یہ سب جو ہے نا یہ بڑی گاڑیاں جو ہے وہ ہیوی ڈرائیونگ لائسنس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. خمیس مشیت میں کتنے دن میں ملا تھا؟ بھائی مجھے جو ہے نا 2 مہینے لگ گئے تھے. 2 مہینے مجھے اس لیے لگے تھے کہ جب میں نے پہلے اپوائنٹمنٹ لی تھی نا تو میں نے غلط لے لی تھی، مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ کیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے 1 مہینہ جو ہے نا 20-25 دن میں نے انتظار کیا، پھر بعد میں دوبارہ سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی. تو یہاں پر جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کو 7-8 دن بعد کی جو ہے نا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب 10-12 دن میں جو ہے نا آپ کی کلاسز، کمپیوٹر کلاسز، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو جو فائنل روڈ کی ٹرائی ہے اس میں بھی جو ہے نا آپ کو 7-8-10 دن کا وقت دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تقریباً آپ کے 1.5 یا 2 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو دوستو یہ تھے آج کے جو ہے نا کچھ کمنٹس آپ کے. تو آپ جو ہے نا بڑے بے وفا ہیں. آپ جو ہے نا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے چینل کے اوپر پچھلے 1 سال میں تقریباً 300 سے 400 لوگوں نے جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ لوگ بڑی کامیابی سے جو ہے نا لے چکے ہیں، جو میرے ویورز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈرائیونگ لائسنس جیسے ہی ان کو ملتا ہے، ان کے ہاتھ میں آتا ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو ایسا مت کیا کریں. چینل کی جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھتے رہیے کریں، کیونکہ ابھی میں نے جو ہے نا دوسری ویڈیوز بھی جو ہے نا اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں. یہ دیکھیں پاسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور بھی جو ہے نا پردیسیوں سے ریلیٹڈ، مطلب آپ کو اوورسیز سے ریلیٹڈ ہی جو ہے نا میری ویڈیوز ابھی کچھ نئی بھی آ رہی ہیں. تو ان کو دیکھا کریں، لو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور سبسکرائب جو ہے نا ضرور کر دیجیے کریں میرے چینل کو. اور میری انسٹاگرام کے جو ہے نا کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو انسٹاگرام کے اوپر آ کر مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، وہاں پر آ کر مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.